آج سے ہمارے تعلیمی اداروں کو اوپن کیا گیا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی بھی ویکسینیشن سٹوڈنٹس کی نہیں کی گئی۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہماری بھی جانوں کو خطرہ ہے، کووڈ کی صورتحال ہے۔ یہ تمام معاملہ کلیئر کرنے کے بعد میں مطالبات کی جانب آتا ہوں۔ سب سے پہلا مطالبہ میں نے جیسا آپ سب کو بتایا کہ ہمارے فزیکل کلاسز 45 ڈیز کی ہوئی ہے، اور میں خود ایک گورنمنٹ کالج سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ہیں، گلگت بلتستان، کشمیر، اور یہاں سے ان کو ہاسٹل سے بھی جو ہے وہ اپنے گھروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ نہ ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی تھی، نہ ان کے پاس کوئی پڑھنے کا اور کوئی طریقہ تھا۔ پہلا اور جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ مطالبہ ہے حکومت وقت سے، منسٹری آف ایجوکیشن سے، کہ ہمارے اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہوئے ہمارے امتحانات کو فی الفور منسوخ کیا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پریپریشن ہی نہیں ہے۔ ہم امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں۔ اگر آج میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، میں نے 11 سال پہلے بھی تعلیم حاصل کی ہے، آج سے پہلے میں نے کیوں نہیں اپنی آواز بلند کی؟ آج سے پہلے میں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ میرے امتحانات کینسل کیے جائیں؟ آج سے پہلے میں نے کسی قسم کی کیوں بھی اپنی آواز کو کیوں نہیں بلند کیا؟ کیونکہ ہم نے پراپر اپنی کلاسز لی تھی، ہماری ایجوکیشن کمپلیٹ تھی، ہماری پریپریشن کمپلیٹ تھی۔ اس کے بعد ہم کسی چیز کا ہمارے پاس مجاز نہیں تھا کہ ہم اپنے پیپرز کو ایگزام کینسل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اس چیز کی آواز بلند کر رہے ہیں تو کسی مقصد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں، میرا فرسٹ ایئر کا بھی سال اس کے ساتھ داؤ پہ لگا ہوا ہے، کیونکہ اگر میں سیکنڈ ایئر میں کوئی سپلی آتی ہے تو وہ فرسٹ ایئر میں بھی میری سپلی شمار ہوگی۔ یہ کہاں کیسے ہمارا روشن مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے امتحانات کو فی الفور جو ہے وہ کینسل کیا جائے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت وقت اگر یہ کہتی ہے، منسٹری آف ایجوکیشن اگر کہتی ہے کہ ہم نے امتحانات دینے ہیں، تو ہم اسٹوڈنٹس پھر بھی حاضر ہیں، ہم امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں، لیکن کچھ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیونکہ ہم نے اگر پریپریشن نہیں ہے تو ہم امتحانات کیسے دیں؟ میں نے پہلے بھی اپنا یہ موقف کلیئر کیا کہ ہم مفتے میں پاس ہونا نہیں چاہتے۔ ہم نے محنت کی ہے، 11 سالہ ایجوکیشن پہلے بھی کمپلیٹ کی ہے، کیسے دیں؟ میں نے پہلے بھی اپنا یہ موقف کلیئر کیا کہ ہم مفتے میں پاس ہونا نہیں چاہتے، ہم نے محنت کی ہے، 11 سالہ ایجوکیشن پہلے بھی کمپلیٹ کی ہے۔ اب بھی یہ بات کرتا ہوں، امتحانات انہوں نے ہم سے لینے ہیں تو وہ آن لائن ایگزامز لیں ہم سے، اور ہمیں تیاری کا موقع دیں اگست تک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ یہ بھی ہمارا ہے کہ ہماری جو سلیبس ہے اسے 50% ریڈیوس کیا جائے۔ جب ہمارے پاس 50% ہمارا سلیبس ہوگا اور ہمارے ساتھ ہماری پریپریشن کا اگست تک ہمیں موقع دیا جائے گا تو ہم اب امتحانات دینے کے لیے رضامند ہیں، وہ بھی آن لائن۔ تیسرا پوائنٹ اب یہ ہے کہ اگر امتحانات ہم سے لیے جاتے ہیں تو ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے۔ یہ بار بار میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تیاری کا موقع دیا جائے، کیونکہ ہماری جو تیاری جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم امتحانات دینے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ 10 کلاس کے اسٹوڈنٹس اور 12 کلاس کے اسٹوڈنٹس ان دونوں کے دو سال داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک سپلی کے ساتھ دوسری سپلی بھی، پچھلے سال کی سپلی بھی شمار ہوگی۔ اگر فزیکل امتحان ہم دیتے ہیں تو اور فزیکل امتحانات اگر لینے ہیں تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو ویکسینیٹ کیا جائے، کیونکہ کرونا کی وبا ہے۔ یہ کرونا کی وبا میں ایک تو پہلے اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کی وجہ سے ڈپریسڈ ہیں، اور ہر ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس کے گھر والے موجود ہیں۔ ایک مکمل ایک لمبی چین ہے جس سے کووڈ کے پھیلنے کا بھی بہت بڑا خدشہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ سب سے یہ التجا کروں گا کہ آپ یہ مظلوم جو طلبہ ہیں ان کی آواز کو بلند کریں، یہ کیونکہ حق کی آواز ہے، کیونکہ یہ مستقبل ہے، ملک کا روشن مستقبل ہے جسے زبردستی جو ہے تاریک کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان سب کی آواز کو بلند کریں۔ اور جہاں تک بات سلیبس کی ہے، اس بات کو میں دوبارہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلیبس کو 50% ریڈیوس کیا جائے، پریپریشن کے لیے اگست تک ٹائم دیا جائے۔ اس کے بعد ہم سے اگر امتحانات لینے ہیں، اگر ہمیں جو ہے ویکسین لگائی جاتی ہے تو ہمیں فزیکل ایگزامز بھی دینے کے لیے تیار ہے، اس شرط میں کہ ہمارا سلیبس ریڈیوس ہوگا۔ نہیں لگائی جاتی تو ہم آن لائن ایگزامز دیں گے، اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہم جو اپنے پیپرز کو کینسل کرنے کا جو ہے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے، منسٹری آف ایجوکیشن سے۔ اور کل کا جو واقعہ پیش آیا پرسوں کا، اس پہ ہم مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی قسم کا انتشار ہماری جانب سے نہیں پھیلایا گیا۔
ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم باشعور لوگ ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہمیں اپنی آواز کو مکمل پرامن طریقے سے اٹھانا آتا ہے، اور جنہوں نے کل انتشار پھیلایا ہے ان پہ مکمل قانونی کارروائی کی جائے. ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم اس چیز کے بھی روادار نہیں ہیں کہ ہم اگر سڑکوں پہ نکلیں تو کسی ایک پتے کو بھی توڑیں. اگر کل کوئی ناخوشگوار واقعہ پرسوں پیش آیا ہے اس سے ہم مکمل لا تعلق ہیں، بلکہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل سپورٹ کی اور یہ معاملہ جو ہے ہم نے سلجھانے کی کوشش کی. لیکن یہ اے سی سٹی صاحب تھے، سارے موجود تھے وہاں پر، تمام لوگوں سے ہم نے التجا کی ہے کہ یہ ہمارا اس میں اسٹوڈنٹس باشعور ہیں، ہمارے امیج کو مت خراب کیا جائے. ہم سب آپ سے یہ درخواست ہے منسٹری آف ایجوکیشن سے ہمارے مطالبات کو فی الفور جو ہے پورا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. جی یہ وہ مطالبات تھے جو ایک جائز مطالبات ہیں، جو ایک لے مین کو، ایک چھابی لگانے والے کو بھی سمجھ آتے ہیں کہ یار یہ طلبہ کے جائز مطالبات ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منسٹری آف ایجوکیشن کیوں ہمیں بار بار مجبور کرتی ہے کہ ہم کبھی یونیورسٹیوں کے باہر پروٹیسٹ کے لیے نکلیں، کبھی کیمبرج کے مسائل کا شکار ہوں، کبھی عدالتوں کا چکر لگائیں. ہم منسٹری آف ایجوکیشن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لاکھوں روپے کی فنڈنگ یا کروڑوں روپے کی فنڈنگ سے یہ منسٹری چلائی جاتی ہے، اگر یہ طلبہ کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے تو اس کو ختم کر دیا جائے. کوئی سب آرڈینیٹ وے لایا جائے، کوئی سب آرڈینیٹ انسٹیٹیوشن لایا جائے جو طلبہ کے مسائل کو سن کے اس پہ فیصلہ دے. بغیر سنے طلبہ کو آپ فیصلہ دیں گے تو طلبہ احتجاج کریں گے. اس کے بعد طلبہ اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ طلبہ پہ پہلے ایک سوالیہ نشان ہے جو ایکسپریس وے پہ کچھ گنڈا گرد عناصر نے کیا. اس کے بعد اگر مطالبات نہ مانیں گے تو طلبہ کیا کریں گے. مقید منان بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں آپ سب کو آشکار کریں. مقید منان. میرا نام عبدالمقید منان ہے اور میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں ایسوسی کارڈ ایسوسی فیلڈ ڈویژن کا. جیسا کہ میرے تمام بھائیوں نے تمام مطالبات اور حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اگر امتحانات منسوخ نہیں کیے گئے تو پاکستان کے تمام طلبہ کا مستقبل نو ہو جائے گا، کیونکہ ان 2 سالوں میں تعلیمی نظام کی جس طرح دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس کی جو مثال ہے وہ ماضی میں نہیں ملتی. اور اس وقت طلبہ سخت پریشانی اور دباؤ کا شکار ہیں. ہم اپنے مطالبات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اگر ہمارے مطالبات 4 جون 2021 بروز جمعہ تک نہ مانے گئے تو طلبہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. اور ہمیں احتجاج کا آئینی اور قانونی حق اسلامی جمہوریہ پاکستان دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو طلبہ کو سنبھالنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں، ہم آپ کی جتنے بھی ادارے ہیں ہم آپ کو بتا دیں، ہم آپ کو میڈیا کے توسط سے بتا رہے ہیں کہ طلبہ کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اگر کوئی سنگین حالات اس ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں طلبہ کو لے کر، جیسے ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ 4 لوگ اس حوالے سے اس پریشانی کو لے کے سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے ہیں، تو اس طرح کے اگر اور سنگین حالات پیدا کیے گئے تو اس کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب اور ایجوکیشن منسٹری پہ ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے سوائے امتحانات ملتوی کرنے اور اپنی تاریخوں کو آگے پیچھے کرنے کے علاوہ کوئی حکمت عملی نہیں بنائی اور نہ ایسا ایجوکیشنل سسٹم قائم کیا آن لائن کہ آپ پورے پاکستان کے طلبہ کو یکساں نظام کے تحت تعلیم فراہم کر سکیں. اور اگر 4 جون تک، میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر 4 جون تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے
تو طلبہ ملک گیر احتجاج کی کال دیتے ہیں، اور اگر اس منسٹری نے پالیسیز نہیں مرتب کرنی تو یہ ملک و قوم کے خزانے پر بوجھ کیوں بنی بیٹھی ہے، اس کو پھر ختم کر دیا جائے، جیسے